سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹس کی بک ریکمنڈیشنز کے ساتھ میں ہوں مبشر عزیز کمز بکس کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم آپ کو 5 سبجیکٹس کے بک ریکمنڈیشن بتائیں گے۔ اگر آپ نے سی ایس ایس کے آپشنز کو دیکھنا ہے تو ہم پہلے گروپ کے 5 سبجیکٹس کو آج ڈسکس کریں گے، ان کی بکس آپ کو ریکمینڈ کریں گے۔ 5 سبجیکٹس میں شامل ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، کمپیوٹر سائنس اور اکنامکس۔ یہ تمام بکس جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنے والا ہوں وہ نہ صرف سی ایس پی آفیسرز بلکہ سی ایس ایس ٹاپرز اور ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ سی ایس ایس آپشنل سبجیکٹس کے اندر پہلے گروپ میں پہلا سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ، اور یہ 200 مارکس کا ہے۔ پہلی بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ بائی سہیل افضل اینڈ عارف چودھری۔ ناظرین، سہیل افضل صاحب پنجاب گروپ آف کالجز لاہور کے پرنسپل بھی ہیں اور اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کے بہت جانے مانے رائٹر ہیں۔ ناظرین، عارف چودھری صاحب پنجاب گروپ آف کالجز کے گجرانوالہ کے پرنسپل بھی ہیں، لہٰذا یہ بک بہت زیادہ ریکمینڈڈ بک ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ایک پوری ٹیکسٹ بک ہے بی کام اور ایم کام کی، اور یہ بہت ساری کامرس کے ڈگریز میں ایز اے ٹیکسٹ بک بھی پڑھائی جاتی ہے۔ دوسری بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ایڈوانس اکاؤنٹنگ بائی گنی۔ یہ بک آپ کو آسانی سے علمی بک ہاؤس سے مل جائے گی۔ تیسری بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے آڈیٹنگ بائی خواجہ امجد سعید۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں اور ہیلے کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ ہیلے کالج پنجاب یونیورسٹی جو کہ کامرس کی وجہ سے جانا جاتا ہے، ان کے پرنسپل ہونے کے ناطے یہ کتاب بہت اوتھینٹک اور ریلیونٹ ٹو مٹیریل ہے۔ دوسرا سبجیکٹ ناظرین اکنامکس ہے، یہ سبھی 200 نمبرز کا ہے، اور اس کے لیے پہلی بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے پرنسپلز آف مائکرو اکنامکس بائی گریگ مینکیو۔ گریگ مینکیو MIT سے پڑھ چکے ہیں اور ہارورڈ میں پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ کینیڈین اکنامکس کے ڈون مانے جاتے ہیں۔ آخر میں امپورٹنٹ بات جو ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جارج W بش کے اکنامک ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ دوسری کتاب جو میں آپ کو اکنامکس کے اوپر ریکمینڈ کروں گا وہ ہے پرنسپلز آف میکرو اکنامکس۔ یہ کتاب بین ایس برنینک نے لکھی ہے، اور یہ آتھر سینٹرل بینک آف USA یعنی کہ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ یہ کتاب Amazon یا پھر فری سورس سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور پاکستان میں اس کی فزیکلی پبلشڈ ہارڈ کاپی موجود نہیں ہے۔ آخری بک یعنی تھرڈ بک جو میں آپ کو اکنامکس کے اوپر ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ایشوز ان اکنامی آف پاکستان۔ یہ اکبر ایس زیدی کی کتاب ہے۔ یہ پاکستانی اکانومسٹ ہیں اور ان کی کتاب 1300 روپے کی آکسفورڈ کی چھپی ہوئی بازار میں بآسانی موجود ہے۔ تیسرا سبجیکٹ جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے کمپیوٹر سائنس، اور یہ بھی 200 مارکس کا ہے۔ پہلی کتاب جو میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کے اوپر ریکمینڈ کروں گا وہ ہے A Practitioner's Approach بائی رابرٹ ایس پریسمن۔ پریسمن IEEE کے پرماننٹ ممبر ہیں اور امریکن سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں۔ ناظرین، اگر اس کتاب کو آپ کنسلٹ کریں گے تو آپ کا سی ایس ایس کے حوالے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر موجود جتنے کمپوننٹس اور ماڈیولز ہیں ان کے تمام ٹاپکس کور ہو جائیں گے۔ دوسری کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بائی رابرٹ لیفور۔ رابرٹ لیفور انٹرنیشنل آتھر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور ان کی یہ کتاب علمی سے بآسانی مل جاتی ہے، اور یہ ایک مشہور سسٹم انالسٹ ہیں۔ تیسری کتاب جو میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے فنڈامنٹلز آف ڈیٹا بیس سسٹم بائی آر علمساری۔ یہ پیئرسن کی چھپی ہوئی کتاب آپ کو آن لائن ریسورس سے بآسانی مل جائے گی۔ آر علمساری ایک ڈیٹا بیس ریسرچر اور ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جن کا تعلق ایجپٹ سے ہے۔ اگلا سبجیکٹ جس کی بکس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے پولیٹیکل سائنس، اور یہ بھی 200 مارکس کا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی پہلی کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ BA سلیبس میں سے ہے، یعنی انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس بائی مظہر الحق۔ یہ 350 روپے کی کتاب بک لینڈ والوں نے چھاپی ہے اور علمی کتاب ہاؤس سے بآسانی مل جاتی ہے۔ اگلی کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ بائی جوڈ ہارمن۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ بندہ امریکن پولیٹیشین رہ چکا ہے، اور اسی ایرا میں یہ بندہ اوہایو اسٹیٹ کا گورنر بھی رہ چکا ہے۔ اس کتاب کی قیمت بھی صرف 350 روپے ہے۔ اگلی کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پولیٹیکل سائنس کے اوپر وہ ہے مسلم پولیٹیکل تھاٹ بائی اسلم چودھری۔
یہ 750 روپے کی کتاب AH پبلشر نے چھاپی ہے اور پہلے یہ مشہور زمانہ نام سیجز آف ایجز کے نام سے چھپتی تھی، اب یہ مسلم پولیٹیکل تھاٹس کے نام سے چھپتی ہے۔ اگلی کتاب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے فارن پالیسی آف پاکستان بائی عبدالستار۔ یہ پاکستان کی طرف سے انڈیا میں ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں اور رینون ڈپلومیٹ ہیں، اور ان کی کتاب کو چھاپا ہے آکسفورڈ نے۔ آخری کتاب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی پولیٹیکل سائنس پیپر 1 اور 2 بائی زاہد انجم۔ ناظرین، یہ بک ایک خلاصے کے طور پہ، کی بک کے طور پہ یا گائیڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جس کے اندر تمام آتھرز اور ان کی سیلیکشنز ویسٹرن، نان ویسٹرن، لوکل، مسلم، کرسچن، تمام پولیٹیکل تھاٹس کو کمبائن کر کے ایک بک میں ڈالا گیا ہے تاکہ CSS کی تمام ٹاپک کو کور کیا جا سکے۔ یہ کتاب جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی ہے اور اسے 800 روپے میں آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخری سبجیکٹ جو کہ 200 نمبر کا ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو میں پہلی کتاب آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن بائی سرفراز اخوند۔ یہ کتاب 300 روپے کی ہے اور اسے کاٹھیا وار کراچی پبلش نے چھاپا ہے اور یہ علمی سے بآسانی 300 روپے میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری کتاب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا IR کے حوالے سے وہ ہے IR بائی گولڈسٹائن۔ انہوں نے اپنی میجر ڈگری MIT سے حاصل کی ہے اور یونیورسٹی آف میساچوسیٹس میں پڑھاتے ہیں۔ اگلی کتاب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے آکسفورڈ ہینڈ بک آف انٹرنیشنل ریلیشن بائی آکسفورڈ اینڈ اٹس ریٹن بائی کرسچین ریوس۔ کرسچین ریوس آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی میں IR ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں۔ اگلی کتاب ہے پاکستان فارن پالیسی بائی عبدالستار۔ جی ہاں، یہ وہی عبدالستار ہیں جو کہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہیں اور یہ انڈیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں۔ اگلی کتاب جو میں آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ریکمنڈ کروں گا وہ ہے پاکستان فارن پالیسی ڈیلیما بائی شمشاد احمد۔ ناظرین، یہ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور ان کی کتاب 850 روپے میں مارکیٹ سے بآسانی اویلیبل ہے اور یہ کتاب جہانگیر ورلڈ ٹائمز نے پبلش کی ہے۔ اس سبجیکٹ کی آخری کتاب انٹرنیشنل ریلیشنز بائی نووا اکیڈمی جو کہ لکھی گئی ہے کنول بطول نقوی نے، اور کنول بطول نقوی PAS یعنی کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اندر جاب کرتی ہیں اور یہ CSS کوالیفائڈ ہیں۔ ان کی دوسری کتاب بھی آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ ہے ایسینشیلز آف انٹرنیشنل ریلیشن، اور یہ کتاب 950 روپے کی چھپی ہے جہانگیر ورلڈ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا چلوں اس سبجیکٹ کے حوالے سے کہ آپ کو ڈان نیوز پیپر کو ریگولرلی کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ڈیلی بیسس پہ اس کو کنسلٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کے موسٹ آف دا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹاپکس اور کرنٹ افیئر کے ٹاپکس بھی اسی طرح کور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو پتہ چلوں کہ آپ اگر جہانگیر ورلڈ ٹائمز کا ورلڈ ٹائمز میگزین اپنا سبسکرائب کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے بہت سارے ٹاپکس اور ریلیونٹلی اپ ڈیٹڈ مٹیریل آپ تک پہنچتا رہے گا۔ پورے سال کے اکٹھے ایک باؤنڈ میں یہ میگزینز بھی چھپ چکے ہیں، جیسے 12 in 1 کا پورا والیوم ہے جس کے اندر پورے سال کے آپ کے میگزینز اکٹھے باؤنڈ ہو چکے ہیں، الگ الگ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خاص طور پہ پیپر سے 1 مہینہ پہلے یعنی جنوری کے مہینے میں ایشو ہوا ہوا یہ میگزین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہاں سے اکثر اوقات ٹاپکس آ جایا کرتے ہیں۔ ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خاص طور پہ بیل بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام اپڈیٹس ملتی رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔